تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عزیز ساتھیو، آج کل آپ جانتے ہیں ملک کے حالات بڑے ناساز چل رہے ہیں، اور ملک کے حالات ہی نہیں بلکہ عالمی سطح کے حالات بھی بڑے ناساز چل رہے ہیں. کوئی نہ کوئی طریقے سے، ہر طریقے سے کسی نہ کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے. یہ سب چیزیں قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ دنیا کو ایک تنگ بنا دیں گے. اس کے لیے دنیا میں رہنا گویا کہ آگ پر رہنے کے برابر ہو جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا کہ جس طرح ایک دسترخوان بچھایا جائے اور اس دسترخوان پر قسم قسم کے کھانے رکھے جائے، پھل فروٹ رکھا جائے، اور پھر جو ہے اس دسترخوان پر بھوکوں کو چھوڑ دیا جائے. کئی دنوں سے بھوکے تھے ان لوگوں کو اس دسترخوان پر چھوڑ دیا جائے. تو جس طرح بھوکا اس دسترخوان میں سے کھانے کے لیے لپکتا ہے، اسی طرح قیامت کے قریب دنیا کے اندر مسلمانوں کو چن چن کر ایک ایک کر کے مارنے کے منصوبے بنائے جائیں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگا سب سے پہلی چیز مسلمانوں کے دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے. یہ سب سے پہلی چیز ہوگی. اور دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث پاک کے اندر فرمایا یہ اس وقت ہوگا کہ جس وقت تم موت سے بھاگ کر آخرت سے تم غافل ہو جاؤ گے. موت سے تم گھبراؤ گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری دولت چلے جائے، ہماری سلطنت چلے جائے، ہمارے عہدے نہ چلے جائے. اس طرح کی چیزوں کے تمہارے اندر ڈر اور خوف پیدا ہو جائے گا. تو دنیا کی محبت، موت سے انسان بے خبر ہو جانا، آخرت سے بے خبر ہو جانا کہ اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، یہ چیزیں ساری انسان جو بھول جائے گا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت دنیا کے اندر سے مسلمان کو ایک ایک کر کے چن چن کر ختم کر دیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات فرمائی ہے، اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہو وہ کبھی دنیا کی محبت کو اپنے دل میں نہیں بساتا. اور جس مسلمان کی زندگی کا مقصد آخرت ہو وہ کبھی دنیا کو ترجیح نہیں دیتا. لیکن جس بندے کے اندر، جس مسلمان کے اندر دنیا کی محبت آ جائے، خواہشات آ جائے، تو اللہ کہتے ہیں کہ تیرا مقصد تو آخرت تھا، تو نے دنیا کو اپنا مقصد بنایا. تو اللہ کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے، تم کلمہ میرا پڑھتے ہو، کھاتی میری زمین پر ہو، اب تمہیں ختم کر دیا جائے گا، اب تمہارا یہی عذاب ہوگا. تو یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر ہونے والی ہیں اور ہو رہی ہیں اور ہوگی بھی. اور مسلمانوں پر اس طرح کے حالات آنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے قابل اور حابل تھے، ان دونوں کے درمیان جو لڑائی جھگڑا ہوا
وہ یہی بات پر ہوا کہ ایک بھائی نے کہا کہ بھائی میں ایمان والا ہوں، میں تو تقوی پرہیزگار والا ہوں، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں. تو دوسرے بھائی نے کیا کیا؟ اس بھائی کو ختم کر دیا. تو بتایا گیا کہ دنیا کے اندر حق و باطل بھی رہے گی، نیک لوگوں کے ساتھ حالات بھی آئیں گے، ہر چیز آئے گی. یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر ہونے والی ہیں اور نیک بندوں پر حالات آئیں گے اس طرح. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا کے اندر مسلمانوں پر حالات جو لاتے ہیں وہ سدھرنے کے لیے ہے، بگڑنے کے لیے نہیں، سدھارنے کے لیے. کہ اگر کوئی حالات مسلمان پر آئے تو وہ سدھر جائے، کہے کہ اللہ تو نے حالات مجھ پر لایا، میں مسجد سے دور تھا، عبادتوں سے دور تھا، اب میں جو ہے مسجد کے قریب ہو جاؤں، اللہ میں تجھے راضی کرنے والا بن جاؤں. تو حالات انسان پر اللہ لاتے اس لیے کہ تاکہ بندہ جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو جائے. لیکن ہماری زندگی کے حالات تو ایسے ہیں کہ جیسے جیسے ہمارے حالات اچھے ہوتے رہتے ہیں ہم مسجدوں سے دور، عبادتوں سے دور، اللہ کے احکامات سے دور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور، ہر چیز ہمیں زندگیوں سے ایک ایک نکلتے ہوئے خوشی ہوتی ہے. ایک مسلمان کے حالات ایسے ہیں. مسلمان تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی سے ایک چیز بھی اگر نکلے تو وہ بے چین ہو جائے، تڑپ جائے کہ میری زندگی سے آج ایک سنت چھوٹ گئی، میری زندگی سے اللہ کا حکم ٹوٹ گیا، میری زندگی کے اندر آج دن کے اندر میں جو ہے پورا دن میں نے گزارا لیکن میری زبان سے اللہ کا نام نہیں نکلا، میں نے کھانا کھایا لیکن اللہ کا نام نہیں لیا. یہ مسلمان کے اندر بے چینی ہونا ضروری ہے. لیکن جس مسلمان کے اندر اللہ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں سے نکل جائے، وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تو میرا نہیں ہوا تو کسی کا نہیں ہو سکتا. تو جب تو میرا نہیں ہو سکا تو تیرے حوالہ جو ہے ہم لوگوں کے حوالے کر دیا جائے گا، ظالمین کے حوالے تمہیں کر دیا جائے گا. یہ آج کل کے حالات جو بتایا جا رہا ہے یہی حالات ہے کہ مسلمانوں پر روزانہ کوئی نہ کوئی حالات آ رہے ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی حالات. اب دیکھیں 2 دن پہلے کی بات، مولانا عبداللہ صاحب قاسمی چتروردی کو پکڑ کر تھانے میں ڈال دیا گیا. رات ان کو پکڑا گیا اور گھر کے اندر آئے، کوئی باہر کا بندہ آیا، باہر کے لوگ آئے، انہوں نے ان پر جو ہے بغیر کسی مقصد کے پکڑ کر لے کر چلے گئے. لے گئے نہیں گئے. اب ان کو مارا بھی جا رہا ہے، پیٹا بھی جا رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں. یہ چیزیں یہ مسلمانوں پر حالات آئیں گے. یہ حالات آنا مسلمانوں کے اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ بتانا چاہ رہے کہ حالات تم پر آئیں گے، اس سے پہلے تم سمجھ جاؤ، اس سے پہلے تم مل جل کر رہو، آپس میں دراغیاں پیدا نہ کرو، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، ایک دوسرے کی دشمنیاں نہ رکھو، آپس میں محبتوں کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، یہ بھائی بھائی بن کر رہو. اور اللہ آگے کہتے ہیں اگر تم بھائی بھائی بن کر نہیں رہو گے، ایک دوسرے کے درد و غم کو نہیں بن کر رہو گے، ایک دوسرے کی تم خیر خواہ بن کر زندگی نہیں گزارو گے، ایک دوسرے کا ہمسر بن کر زندگی نہیں گزارو گے، پڑوس کا درد نہیں سمجھے گا، بھائی کا درد نہیں سمجھے گا، ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں جانو گے، تو اللہ کہتے ہیں کہ تمہاری ہوا ہم اکھاڑ کر پھینک دیں گے، تمہاری اہمیت دلوں سے نکل جائے گی. ظالم تم پر ٹوٹ کر پڑے گا اور تمہیں کہے گا کہ تم جہاں کہیں ملو ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے. آج بتایا نہیں جا رہا ہے، آوازیں اٹھائی نہیں جا رہی ہیں، آج جو کھل کر بولا جا رہا ہے جو ٹوپی پہنے اسے ختم کر دے، جو داڑھی چھوڑے اسے ختم کر دیا جائے. 2 دن پہلے کی بات، جو الیکشن چل رہا ہے، کہاں چل رہا ہے الیکشن؟ داونگیرے کا جو الیکشن چل رہا ہے، اس الیکشن کے اندر ایک مسلمان کا بیٹا، اس نے کیا کہا؟ یہ داڑھی ٹوپا پہننے والے، داڑھی چھوڑنے والے، جوبا پہننے والے، ٹوپی پہننے والے، یہ سب دہشت گرد ہیں. کس نے کہا؟ ایک مسلمان لڑکے کے بیٹے کی زبان ہے یہ چیزیں، مسلمان کی زبان ہے یہ. یاد رکھو، میں بار بار آپ سے یہ کہتا ہوں، اگر ہم اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت نہیں کریں گے، ہم اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت نہیں کریں گے، ان پر ہم دین کی محنتیں نہیں کریں گے، کوئی دیر نہیں لگے گی ہماری مسجدوں کو ایک جو ہے جانوروں کی جگہ بنا دی جائے گی، ہماری مسجدوں کو کھیل کود کا تماشا بنا دیا جائے گا، ہماری مسجدوں کو شراب پینے کے اڈے بنا دیے جائیں گے. یہ کوئی دیر نہیں لگتا، یہ چیزیں کوئی دیر نہیں لگتا. مفتی افتخار صاحب ہے کرناٹکا کے صدر، انہوں نے ایک بات کہی، مثبت بات کہی. انہوں نے کہا کہ بھائی جس کو چاہے تم ووٹ ڈالو، جو بندہ کام کرنے والا اسے ووٹ ڈالو. کیا اس میں کوئی غلط بات ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی جو کام کرنے والا اسے کام کی اجازت دو، اسے تم خیر خواہ بن کر آگے بڑھاؤ. ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے محلے کے اندر اسے ووٹ دیا جائے جو کام کرنے والا ہو. یہ نہیں کہ پورے محلے کو بگڑا دیا جائے، پورے محلے کے اندر خراب کیا جائے، پورے محلے کے اندر بے حیائی پھیلائی جائے، پورے محلے کے اندر شراب کے اڈے اور زنا کے اڈے کھول دیا جائے. ایسے بندے کو کسی کو پسند کرنے کی اجازت نہیں. ایک حق ہے
ہمیں جو ہے ایک حق دیا گیا کہ تم کھول کر کہہ سکتے ہو کہ کسے ووٹ دیا جائے کسے ووٹ نہ دیا جائے. اس علماء مفتی صاحب نے یہ بات کہی تو کسی ایک مسلمان کا بیٹا اور تھا, اس نے کہا کہ داڑھی ٹوپا چوبی پہننے والے یہ سب دہشت گرد ہیں, ان کی بات کو نہیں مانی جائے گی. جس نے جیل کے سلاخیں کاٹ کر آیا ہے, جس نے کرمنل کام کرتے ہوئے جیل کے سلاخیں کاٹ کر آیا ہے, وہ لوگوں کو اٹھ کر کہتا ہے کہ علماء سے دور کر دیا جائے, قوم کو کاٹ دیا جائے, اہل علم سے دنیا کو مسلمانوں کو ایک دوسرے میں کاٹا جائے, تقسیم کیا جائے. ایک بات یاد رکھنا, جو قوم علماء سے کٹ جائے, جو قوم اہل علم سے کٹ جائے, یاد رکھنا اس قوم کا کوئی سہارا نہیں ہوتا, سہارا نہیں ہوتا. جس طرح اپنے بچوں کے ماں باپ کا سہارا اٹھ جائے, جس طرح بچہ یتیم ہو جائے تو اس کے ماں باپ کا جب سہارا اٹھ جاتا ہے تو ہر ایرا گیرا رتو گیرا اٹھ کر بچے کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے, بولتا نہیں بولتا ہے. اگر علماء کا سایہ, اگر اہل علم حق بولنے والے بھی خاموش رہ جائے, یاد رکھنا ہمیں چن چن کر ختم کر دیا جائے گا اور یہی کہا جائے کہ یہ سب غلیظ ہے, ختم کر دیا جائے. تو مسلمان کی قوم مسلمان کے پیٹ کے اندر, مسلمان کے گھروں میں پیدا ہو کر ایسے الفاظ نکالا جائے جس سے قوم کے اندر اختلاف پیدا ہو, انتشار پیدا ہو, آپس میں لڑائی جھگڑا پیدا ہو. اب بتاؤ وہ انسان کوئی ایم ایل اے کونسلر بن سکتا انہیں, کوئی قوم کا رہبر بن سکتا انہیں, کوئی قوم کا خیر خواہ بن سکتا انہیں؟ آگے چل کر یہی کہے گا اپنے مفاد کے لیے جو ہے مسجدوں کو ختم کر دیا جائے, اپنے مفاد کے لیے یہی کہے گا کہ مدرسوں کو بند کر دیا جائے, اب مفاد کے لیے یہی کہے گا کہ بھئی دین کے کام بند کر دیا جائے. کیوں؟ اپنا مفاد آ گیا سامنے. تو لہٰذا آج جو حالات مسلمانوں کے چل رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے ہیں, ہم جو ہے خود جو ہے اپنے دین کو برباد کرنے کا سبب بنے ہیں. آج جو ہے برادریاں ایسی ہیں کہ اگر کوئی بڑا آدمی ہے تو وہ اپنے لہن نول چھوٹے بندے کو بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی ہے لیول ہے, محلے کے اندر اس کا عہدہ بڑا ہے, اس کا نام بڑا ہے, اگر کوئی آیا پڑھا لکھا آیا, وہ محلے کے اندر کچھ کام کرنے کی اہمیت کوشش کرتا ہے تو بڑا سوچتا ہے کہ میری جگہ پر میرا پوسٹ یہ چھیننے کے لیے آ گیا, میری بات کو یہ چھیننے کے لیے آ گیا, میری رائے کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی. وہ بڑا جو ہے اپنے چھوٹے کو دباتے دباتے وہ بغاوت پر ابھار دیتا انہیں اسے. اب اختلاف شروع, لڑائی جھگڑا شروع, آپس میں ایک دوسرے کی ٹیمیں بننا شروع, انہیں اسے منافق, انہیں اسے کافر, انہیں اسے دھوکہ دے رہا, انہیں اسے گالیاں دے رہا, انہیں وہ پارٹیاں. آج مسلمان قوم کے اندر جتنے مسلمانوں کے اندر پارٹیاں بنی ہوئی ہیں, جتنے مسلمانوں کے اندر آپس میں اختلاف ہے, کسی غیر مسلم کے اندر اختلاف نہیں ہے, وہ نہیں ہے اس طرح. آپ آزما کر دیکھیں, کوئی اگر مسلمان کو ستا رہا, اگر کوئی مسلمان کو ستا رہا ہے, اب پڑوس میں کوئی مسلمان رہتا ہے, پڑوس میں مسلمان رہتا ہے, اب اسے ستایا جا رہا, ظلم کیا جا رہا, اپنا بھائی سمجھتے ہوئے وہ مسلمان بھائی آ کر اسے نہیں بچاتا, اسے امیش کہا کر دیتا مارو اسے, خوب مارو, ختم کر دو اسے. یہی باتیں ہوتی نہیں ہوتی ہمارے مسلمانوں کی. اب آپس میں اس طرح اختلافات رکھے جائے, آپس میں اس طرح ہم محبتوں کے بجائے نفرتیں رکھیں. بتاؤ میرے بھائیوں, کیا یہ قوم کبھی سدھر سکتی ہے؟ انہیں کبھی قوم اپنے جو ہے لوگوں کو, اپنی قوم جب نہیں اب خود نہیں سدھر سکے ہمیں, تو ہم دوسروں کی کیا ہم اصلاح کر سکتے ہیں؟ کیا امید سے ہم دنیا کے اندر رہ سکتے ہیں؟ جو قوم دنیا کے اندر لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بننے کے لیے آئی تھی, جس قوم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری محنت کا سبب, میری محنت کی کوشش یہ ہے کہ میرے بعد میری امت میرے فکروں کو, میرے درد و غم کو لے کر ساری دنیا کے اندر لے کر پھرے. آج وہی قوم, وہی امت آج جو نبی کی سنتوں کو توڑنے میں, آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے میں, آپس میں اختلافات کرنے میں, اگر ہماری قوم اس طرح کی چیزیں کرنے لگ جائے, بتاؤ اس سے بڑی بے گستاخی, اس سے بڑے ہمارے لیے رونے, خون کے آنسو رونے کی بات نہیں. کہ بتاؤ یہ چیزیں ہیں کہ نہیں ہے؟ افسوس کی بات ہے ہمارے مسلمانوں کے لیے. اور دوسری چیز اب دیکھیں کہ بھئی باہر ملکوں کے اندر حالات دیکھیں, ہمارے حالات کو ان لوگوں نے دیکھ لیا, کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یاد رکھو اگر تم مل کر محبتوں کے ساتھ نہیں رہو گے, باہر والا تمہارا موقع دیکھ کر تمہیں ختم کرنے کی کوششیں کرے گا نہیں کرے گا. آپ باہر ممالک کے حالات دیکھیں, آپ فلسطین کے حالات دیکھیں, غزہ کے حالات دیکھیں, کیا نہیں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, کیا ان کو ستایا نہیں جا رہا ہے. 2 دن پہلے کی بات, اسرائیل کے پارلیمنٹ کے اندر یہ بل پاس کی گئی, 11,000 کے قریب فلسطین مسلمان بھائیوں کو پھانسی دی جائے, اس طرح کی بل پاس ہو گئی ہے. کتنے ہزار؟ 11,000 فلسطین جو اسرائیل کے قید خانوں کے اندر بند ہے, جن کو ظلم سے پکڑ کر بند کر دیا گیا ہے.
جن پر ظلم کیا گیا، جس کے اندر چھوٹے بچے بھی ہیں، جس کے اندر مستورات بھی عورتیں بھی ہیں۔ ایک ویڈیو میرے پاس کل آئی، ایک نوجوان لڑکی اسرائیل کی، ایک نوجوان لڑکی ایک مسلمان لڑکی کو نیچے سلا کر اس کے سینے پر کھڑے ہو کر پیر سے دبا رہی ہے، مار رہی ہے اس کے گلے پر۔ اب وہ لڑکی کی آنکھوں میں پٹی بنی ہوئی ہے اور وہ رو رہی ہے، چلا رہی ہے، لیکن کوئی بچانے والا نہیں ہے اسے۔ ہنسی مذاق کے ساتھ ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر رہی ہوگی۔ اب ایک دیکھا جائے، کل ایک اپلوڈ ہوئی ویڈیو ایک اسرائیل سے آئی، اس نے ایک ویڈیو بنایا کہ ایک مسلمانوں کی جماعت ہے فلسطینی نوجوانوں کی، ان کے پاس کتوں کو چھوڑ دیا گیا ہے، وہ کتے آ رہے انہیں کاٹ رہے۔ اور ایک ویڈیو آئی جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ فلسطین مسلمانوں کو ایک کرنٹ کی چیئر پر بٹھا کر آنکھوں پر پٹی باندھ کر جہاں زندہ اس چیئر پر بٹھا کر ان نوجوانوں کو جلایا جا رہا ہے۔ اور باقاعدہ ایک انٹرنیٹ پر ایک چیز ڈال کر بتائی جا رہی ہے، ان قریب ہم فلسطینیوں کو 11,000 کے قریب فلسطینیوں کو ہم جو ہے اسی سلاخ میں، اسی جو ہے پھانسی کے پندے میں ہم ڈال کر ایک کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ چیزیں ہو رہی نہیں ہو رہی، خون کے آنسو رونے کی بات ہے ہمارے لیے۔ ایک ہم جو ہے کھا رہے پی رہے بڑے مزے سے ہیں، بھئی ان کا ظلم کیا تھا؟ کیا ظالم تھے یہ؟ ان کا قصور کیا تھا؟ قصور یہی ہے کہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کیا۔ اور یہاں تک کی بات 350 بچے، چھوٹے بچے ہیں اس قید خانے میں 350 بچے، جن کی عمر 16 سال 14 سال 15 سال، جن کی عمر 10 سال تک کے بچوں کی ہے عمریں، ان بچوں کو پکڑ کر ایک کو پکڑ کر وہاں سے لایا جا رہا ہے۔ اور حالات تو دیکھیں، تعجب کی بات، اللہ ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، جیل کے اندر رہتے ہوئے بھی وہاں بھی ان کی نمازیں نہیں چھوٹ رہی ہے، وہاں بھی ان کی عبادتیں نہیں چھوٹ رہی ہیں۔ ظلم ہے، بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں یہاں پر پھانسی دی جائے گی، یہاں تمہیں جان سے مارا جائے گا، لیکن اس کے باوجود موت کے سامنے کھڑے ہو کر بھی، موت کھڑی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی ان کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ کے بتا رہے ہیں۔ یہ ایمان والے کی علامت ہے۔ لیکن آج ہماری حالات دیکھیں، حالات ہماری کیا ہے؟ مسجد میں تھوڑی گرمی ہو رہی ہے، نہیں حضرت دل نہیں کرتا مسجد میں نماز پڑھنے کی، کیوں؟ کرنٹ نہیں حضرت، کرنٹ نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزیں ہمارے مسلمانوں کے اندر ہے، لیکن وہاں کے حالات کیسے؟ جیل کے اندر رہتے ہوئے بھی لیکن نماز چھوڑ نہیں جا رہی ہے نوجوانوں کے اندر۔ آج ہمارے نوجوانوں کے حالات دیکھیں، ڈرگس کے اندر، گانجے کے اندر، شراب کے اندر، کباب کے اندر ہمارے نوجوانوں کی زندگیاں زنا میں گزر رہی ہے، کوئی ان کو روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ اب خوشی اس بات کی ہے، کوئی برباد کرنے والا کوئی غیر نہیں ہے اس میں، ان نوجوانوں کو برباد کرنے والا کوئی غیر نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے کھل کر میں بات کہہ رہا ہوں، کوئی ان نوجوانوں کو شوقوں میں ڈالنے والا کوئی غیر نہیں، بلکہ مسلمان خود ہے جن کو جو شوقوں میں ڈالا ہے، جن کی زندگیاں برباد ہو رہی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو قوم دنیا کے اندر ہدایت کا ذریعہ بن کر آئی تھی، آج وہی قوم بغیر ہدایت کی زندگی گزار رہی ہے، بغیر ہدایت کی زندگی گزار رہی ہے۔ جو چراغ دنیا کے اندر روشن کرنے کے لیے آیا تھا، آج وہی چراغ کے نیچے آج کیا ہے؟ سایہ جو ہے پورا جو ہے بغیر سائے کے، بغیر چراغ کی شعاؤں کے جو ہے بغیر سہارے کی زندگی کر رہا ہے۔ آج حالات ایسے ہمارے، تو بہرحال دل جو ہے بڑا جلا ہوا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ملک کے حالات بڑے ناساز چل رہے ہیں، بیرون ممالک کے حالات بھی بڑے ناساز چل رہے ہیں۔ ایک کو کر کے جو ہے کوئی نہ کوئی چیز پر مسلمانوں کو کوئی نہ کوئی منصوبہ بنا کر مسلمانوں کو جو ہے جیلوں میں ڈالنا، ان کو ستانا، ان کو جو ہے تکلیفیں دینا، یہ ایک منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ اور جو ہے اس جیلوں کے اندر پھنسانے میں، ان جیلوں کے اندر مسلمانوں کو ڈالنے میں، علماء کو، اہل علم کو جیلوں میں ڈالنے کا سبب کوئی اور نہیں، کوئی غیر نہیں کر رہا ہے یہ کام، خود مسلمان جا کر خود اس بات کی کمپلینٹ دے کر مسلمانوں کو اندر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں ریکارڈ کر کے بات بتانا چاہوں آپ کے سامنے، یہ بات ہمارے مسلمانوں کے درمیان ہو رہی ہے۔ اب افسوس کیا کرنا بتاؤ ہمیں، خون کے آنسو رونے دل کرتا نہیں کرتا ہے؟ افسوس کی بات اس بات کی ہے کہ ہمارے مسلمان ابھی بھی کب جاگیں گے بتاؤ؟ کب ہمارے مسلمان ایک دوسرے کو جو ہے ایک دوسرے پر بغیر اعتماد کی زندگی گزاریں گے؟ اور جس بندے پر اعتماد کیا جاتا انہیں ہمارا قوم کا رہبر ہے، انہیں اچھا ہے، ہم اسے اپنے محلے کا ذمہ دار بنائیں گے، انہیں سب سے بڑا کمینہ نکلتا وہاں، نہیں نکلتا۔ جس بندے کو محلے کے اندر ذمہ دار بنایا جاتا، جسے صدر بنایا جاتا، انہیں سب سے بڑا کمینہ نکلتا وہاں۔ حالات تو ایسے ہیں، میرے ساتھ خود حالات گزری ہے۔ جب میں بات کھل کر کہتا ہوں تو کوئی مجھے خود محلہ کا صدر کہتا کہ حضرت کیوں تمہیں اتنا کھل کر بولتے؟ چھوڑ دو، ملک کے اندر سب کو آزادی ہے، جو کچھ کرنا چاہے کہے، کوئی کچھ کرنا چاہے کرے، آپ کسی پر روک ٹوک نہ کہے، یہ کوئی افغانستان نہیں ہے۔ کیا بولتا ہوں یہ جملہ؟
یہ کوئی افغانستان کا ملک نہیں ہے. میرے اس سے سوال ایک ہی ہے، کیا مسلمان نہیں افغانستان والے؟ جس طالبان کو وہ گالیاں دیا کرتے تھے، آج موجودہ حکومت خود بلا کر اس سے اگریمنٹ کروائی ہے کہ ہم تم سے لین دین کریں گے، تجارت کریں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ جن کے اخلاق، جن کے کردار کو دیکھ کر خود حکومت ان کے اخلاق کو دیکھ کر ماننے کے لیے تیار ہے. اب ہمارا مسلمان کی زبان تو یہ استعمال ہوتی ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم دہشت گرد ہو، بلکہ ہمارا خود مسلمان یہ بات ہمیں کہتا ہے. محلے کا صدر، محلے کا کمیٹی والا یہ بات ہمیں اٹھ کر کہتا ہے کہ حضرت یہ باتیں نہ کہو، اس طرح کی باتیں کرنے سے انتشار پیدا ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں جو انتشار پھیلانے والے ہیں، جو دنیا کے اندر لوگوں کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے والے ہیں، کرانے والے ہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں. جب اگر برائی کو روکنے والا کوئی اٹھا کہے گا، تمہیں کیا ضرورت اس کی برائی کو روکنے کا حق دیا تمہیں؟ یہ ہمارے مسلمانوں کی زبانیں ہیں. اگر کوئی غلطی کرے تو خاموش رہ جاؤ. کون کہتا؟ ہمارا مسلمان کہتا ہے. کوئی غلطی کرے تو تم خاموش رہ جاؤ، کسی کو کچھ نہ بولو. ہندوستان کے اندر ہر ایک کوئی نہ کوئی جی سکتا، کسی کو ہم روک ٹوک نہیں کرتے، لیکن برائی کو تو بول سکتے ہیں، غلط کو تو غلط تو بول سکتے ہیں. اب غلط کو غلط بھی نہیں بولا جائے، غلط کی تعریف ہم کی جائے، ہم کہے کبھی یہ غلط کام بھی اچھا ہے، تو ان میں اور ہمارے میں کیا فرق رہا بتاؤ؟ شیر میں اور گدے میں کچھ فرق رہتا؟ ہم بتاؤ بھائی، کتے میں اور شیر میں کچھ فرق رہتا؟ نہیں رہتا. اس طرح اللہ نے ایمان والے کے اندر جو غیرت رکھی ہے اور جو شجاعت رکھی ہے، ایک بہادری والی شجاعت ہے. وہ غلط کو غلط کہنا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. تو لہٰذا آج ہماری مسلمانوں کے اندر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. لہٰذا جو کوئی بھی اس طرح کی چیزیں کرتا ہو، اس چیزوں کو ختم کرے. اور دو لوگ مسلمانوں پر یا ملک کے آپس میں ایک دوسرے کے اندر لڑائی جھگڑا کی کوششیں کر رہے ہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ کہتے ہیں کہ اے ظالموں، اے جابروں، ایک دوسرے کو برائی پر ابھارنے والوں، ایک دوسرے کو مارنے کی کوششیں کرنے والوں، اللہ کہتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اے ظالموں، اے جابروں، اے غلیظوں، کان کھول کر سننا، اللہ تمہارے ان حرکتوں سے غافل نہیں ہے. پکڑے گا تمہیں اللہ کہتے ہیں پکڑیں گے ہم تمہیں. اور جب پکڑنے پر اللہ آ جائے تو تمہاری اوقات کیا ہے خود اللہ بتائیں گے. تمہاری ذلت اور رسوائیاں پورے محلے کے اندر نہیں، پوری دنیا والوں کے سامنے تمہاری رسوائیاں نظر آئیں گی. موجودہ حکومت پر بیٹھنے والے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہماری قیامت تک حکومت باقی رہے گی. اسی بات پر یہی بات لے کر آج علماء کو، مسلمانوں کو کوئی نہ کئی طریقے پر کوئی نہ کوئی منصوبہ بنا کر مسلمانوں کو جیلوں میں ڈال دیا جا رہا ہے. کوئی نہ کوئی مسلمانوں کو منصوبہ بنا کر کسی نہ کسی طریقے سے اسے ذلیل اور رسوا کیا جا رہا ہے. اور یہ سمجھ بیٹھے کہ ہماری حکومت قیامت تک باقی رہے گی. یاد رکھنا، اس دنیا کے اندر کئی ایسے بادشاہوں نے آئے، کئی ایسے حکمران آئے جن کی خواہشات تو یہی کہ ہم قیامت تک ہم زندہ رہیں گے، ہماری بادشاہت قیامت تک باقی رہے گی. لیکن اللہ نے ان قوموں کے نام و نشان کو مٹا دیا. تو اس طرح کے دنیا کے اندر کسی کی حکومت باقی نہیں رہے گی. اللہ کسی کے جو ہے عزت کو قیامت تک باقی نہیں رکھیں گے. اللہ نے کہا عزت ہم اس وقت دیں گے جب تم میرے احکامات پر، میرے نبی کے طریقے پر چلو گے، ہم تمہارا نام قیامت تک باقی رکھیں گے. تو بہرحال اللہ کہتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ کہتے ہیں اے ظالموں، یاد رکھنا ہم تمہیں پکڑیں گے ضرور، ہم تمہیں سزا دیں گے ضرور. جو تم لوگوں پر ظلم کر رہے ہو، ایک دوسرے کو ستا رہے ہو، ایک دوسرے کو تم جو ہے منصوبے بنا رہے ہو کہ ہم اس کو ختم کر دیا جائے، اللہ کہتے ہیں کہ تم سے ہم غافل نہیں ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں، ہر چیز کو جاننے والے ہیں. ہم تمہیں پکڑیں گے، ہم تمہارے جس ظلم کا سزا دیں گے. آج جو فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، کوئی حکومت والا اس پر آواز اٹھانے والا نہیں، کوئی دنیا کا کوئی بندہ بھی اس پر آواز اٹھانے والا نہیں. آج دنیا تماشا بن کر ان کو دیکھ رہی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان پر جو ہے اپنی رحمت کو نازل فرما. اللہ ان پر جو ظلم ان پر کر رہے ہیں، اللہ ان کا ظلم انہی کی طرف پھیر دے. ان مظلومین کی اللہ مدد فرما. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اور جو صلاح الدین جیسا ایمان رکھتا ہو اور اس جیسا شجاعت رکھتا ہو، اللہ دنیا کے اندر انصاف پرست لوگوں کو حکومت تو قائم فرما. ہم اللہ سے دعا کرتے درخواست کرتے ہیں. اور میرے بھائیوں، آخری بات میں کہتا ہوں، آخری اہم بات، جس وقت فلسطین کو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فتح کیے تو اس وقت اسرائیل نے، یہودیوں نے ایک تاریخی جملہ کہا. اس نے کہا کہ صلاح الدین، ہمیں افسوس ہے کہ تو نے ہمارے سے فلسطین کو، بیت المقدس کو تو نے ہم سے چھینا ہے. ہم آج تو نے
ہمارے سے فلسطین کو، بیت المقدس کو ہم سے تو نے چھینا ہے. ہم قسم کھاتے ہیں آج کے بعد کوئی مسلمان کی ماں کے پیٹ کے اندر کوئی ایسی اولاد کو ہم پیدا نہیں کرنے دیں گے جو صلاح الدین ایوبی جیسا ایمان ہو اس کا. آج دیکھیں مسلمانوں کی دعائیں ہیں، نمازیں ہیں، لیکن جان نہیں ہے ان میں، جان نہیں ہے. یہ اسی لیے ہے کہ ہمارے اندر خود جو ہے دل ہمارا گندا ہے، جس کی وجہ سے ہم ہر چیز سے دور ہیں. تو اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے، اللہ ملک کے حالات کو درست فرمائے، اللہ ملک کے اندر امن و امان نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.